My entire talk is going to be like an eulogy normally it's done like this. And people have been talking about English and Urdu. I'm going to start with Persian. Oh, that's good. اے ہم نفسان محفل ماں رفتید ولے Oh my beloved friends of this محفل, he is gone but he is not gone from my heart. ایک چراغ جو سالہ سال اردو ادب، شاعری، تحقیق اور روشن خیالی کی محفلوں کو روشن اور گرماتا رہا، چند روز ٹمٹمایا، دودھ چراغ محفل آخری بار بنا اور بجھ گیا. یہ تھے ہمارے سید اطہر حسین رضوی. وہ تھے اپنی ذات میں ایک مکمل انجمن. وہ کیا گئے کہ ٹورانٹو کی ادبی زندگی اور ان کے بے شمار دوستوں اور مداحین کی زندگی میں ایک محیب خلا پیدا ہو گیا ہے. ان کی ذات اور شخصیت قدیم مصر کے سفنکس کی طرح ہماری ادبی زندگی، نجی زندگی ادبی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ رہی. یقین نہیں آتا کہ وہ چلے گئے. ان کی غیر موجودگی کو اپنانے اور نبٹنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوگا. بقول عمر خیام این قافلہ عمر عجیب میں گزرا. اردو سے محبت، روایتی تہذیب کے فروغ اور افادیت کے لیے اپنی ذات میں آپ نے ون مین آرمی کا رتبہ اپنا لیا تھا. 60-70 کی دہائیوں کے لگ بھگ ٹورانٹو کے باسی اس کٹھن کام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اطہر بھائی نے اپنایا، ذہن میں ایک مقصد طے کیا، صاف نصب العین بنایا اور اس سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے. مشکلات، تنقید اور معمول کے اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دھن میں مگن منازل پیر در پیر طے کرتے رہے. اپنا مطالعہ وسیع کیا، لائبریری بڑھتی رہی. 2-3 مکان بدلے. ہڈن ویلی، جس کو آپ نے پوشیدہ ویلی سے تعبیر کیا، وہاں ایک وسیع بیسمنٹ والا مکان حسب منشا ملا اور اس کی بیسمنٹ غالب کدہ بنی اور ہماری ٹورانٹو کی ادبی تاریخ کا ایک درخشاں باب بن گئی. یہ اعزاز کسی اور گھر کو نصیب نہیں ہوا. میں نے جرأت کر کے جب وہ ایک تقریب کی لاجسٹکس میں الجھے ہوئے تھے، ان کو وولٹیئر کا ایک قول یاد دلایا، پروگریس ڈیپینڈز آن این انریزنیبل مین. یعنی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. کہ میں نے کہا کہ یہ قول آپ پر تطابق ہوتا ہے. مسکرا کر کہنے لگے، اگر میں سب کی سنوں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. آپ کا تعلق حیدرآباد کے اشرافیہ سے تھا، جو کہ 1947 کے المیہ اور سقوط حیدرآباد کے دنیا کے مختلف ممالک میں تتر بتر ہو گئی. آپ کا آنا کراچی ہوا. اس نئے ابھرتے ہوئے اردو ادب اور تہذیب کے گہوارے سے رشتے استوار کیے. آخری دم تک اس رشتہ کو نبھایا. پاکستان کی وطنیت کو اپنایا اور اس کو اپنی تہذیبی اور سیاسی سوچ کا محور رکھا. پاکستان کے سیاسی مد و جزر کے دکھ درد کے کرب کے گہرے احساس کا ہر وقت اظہار کرتے رہے. قسمت اور حالات کھینچ کر جرمنی لے آئی، جہاں بقول آپ کے شریک حیات اور جہاں گردی کی ہمسفر ملی ریٹا. اللہ نے انور، گوہر اور نیل و فر سے نوازا. ریٹا اور اطہر بھائی کی طویل ازدواجی زندگی کمپیٹیبلٹی کی ایک کلاسیکی مثال ہے. میرے اہل خاندان کا ذاتی تعلق اطہر بھائی سے مرحوم سید اعجاز بزمی کے توسط سے ہوا. انجمن اردو کینیڈا کے سیکرٹری کی حیثیت سے میں انہیں ماہانہ نشستوں اور دیگر تقاریب میں مدعو کرتا رہا. اشفاق حسین بھی بعد میں آئے اور اطہر بھائی کی بھانجی سے رشتہ ازدواج بندھا. اطہر بھائی
نے ایک بڑا خوبصورت چہرہ پڑھا اور تہیہ خاندان نے ایک بہت بڑا، جیسے خالد صاحب نے ذکر کیا ہے، ایک محور بن گیا اردو ادب کا۔ برسبیل تذکرہ ان دنوں انجمن اردو حفظ الکبیر قریشی مرحوم، عقیلہ شاہین مرحوم اور بیدار بخت کی سرپرستی میں فعال رہی۔ اطہر بھائی سے رابطہ قائم رہا۔ اطہر بھائی نے پہلی بار ایک شاندار مشاعرہ 1980 میں پاکستانی شعراء کا منعقد کرایا۔ پاکستانی لفظ پر وہ بار بار انسسٹ کرتے تھے، کیونکہ ہم نے جو مشاعرے کیے تھے اس میں ہندوستان سے باہر کے بھی شعراء آئے تھے۔ یہ پہلی بڑی تقریب تھی جو آپ نے اس شہر میں برپا کی۔ اس کی کامیابی کے بعد ایسا لگا کہ آپ نے اپنی زندگی اردو ادب کی خدمت میں وقف کر دی۔ 2 گھر بدلے اور ایک وسیع گھر ملا۔ اس کی کشادہ بیسمنٹ میں 1982 میں غالب اکیڈمی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد صحیح معنوں میں آپ کی زندگی کا ایک بڑا فعال دور آیا۔ آپ نے ہر سال غالب کدہ اس نام سے پوشیدہ وادی کے گھر کے اندر بیسمنٹ کو یاد کیا جانے لگا۔ میں بیاد غالب اور غالبی کے مصرع پر شعراء سے طبع آزمائی کی دعوت دی۔ شاید ہی کوئی اردو کی سکہ ہستی رہ گئی ہو جنہوں نے غالب کدہ میں مشاعروں کی صدارت نہ کی ہو اور قدم نہ رکھا ہو۔ تقریبات کے تعلق سے تصاویر اور دعوت نامے بطور یادگار آپ نے اپنی بیسمنٹ میں دیواروں پر آویزاں کیے ہوئے ہیں۔ ادبی میوزیم کا سگما ہوتا ہے۔ ایک ایک کونا سے اطہر بھائی کے اردو اور غالب سے عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ مشاعروں، مختلف النوع سیمینار اور ادبی محفلوں کے لیے بر صغیر، یورپ اور امریکہ سے بغیر کسی استثناء کے جانے پہچانے ادباء، شعراء اور اسکالرز کو آپ نے مدعو کیا، اور ٹورانٹو کے باسیوں کی خوش قسمتی کہ ان سب سے ہمارا تعارف ہوا۔ خوش نصیبوں کو مہمان نوازی کا موقع ملا۔ ان مشاہیر سے ذاتی تعلقات کی بنیادیں پڑیں اور ذہن کشادہ ہوئے۔ ان تقاریب کو منعقد کرنے میں جو لاجسٹکس کا نائٹ میئر ہوتا ہے، اس کا اندازہ مشکل ہے۔ یہ سب کچھ اطہر بھائی نے خود ہی اکیلے کیا۔ مہینوں مدعوین سے خط و کتابت، لمبے لمبے ٹرنک کالز، مقررہ دنوں اور وقت پر رضامندی، ہوائی ٹکٹ، ایئرپورٹ پر استقبال، ٹرانسپورٹ، قیام، وقت پر تقریب پر ایسکورٹ کی ذمہ داری وغیرہ وغیرہ۔ اتنی ساری ذمہ داریاں اور کوارڈینیشن ایسی ہے کہ سر ہی بھن نہ جائے، اور یہ اتنی ساری یہ انہوں نے باحسن اکیلے ہی کر لیا۔ اس پہ ترا یہ ہے کہ اعتراضات کی بھرمار، یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ ان تمام ادبی مصروفیات اور دفتری معاملات کے باوجود آپ نے تالیف اور تصنیف کا کام بھی جاری رکھا، جس کی مثال میں نے یہاں میز پہ بچھا دی ہے۔ سیاحت کی یادداشتوں کو سپرد قلم کیا، اور یہ یادگار کتابیں میری دانست میں اردو کی کسی درسگاہ میں ایک طالب علم کے لیے ایم فل کا موضوع بن سکتی ہے۔ ان سب کتابوں کا گاہے گاہے تعارف ٹورانٹو میں ہوتا رہا۔ آج تو محض ایک اوبیچری ریفرنس کی نشست ہے۔ مناسب ہوگا کہ آئندہ ایک موقع پر گاہے گاہے باز خواں ایک قصہ پالینہ را کی روح کے تحت آپ کی کتابوں کا احسن طریقے سے دوبارہ تذکرہ کیا جائے۔ ٹورانٹو اور کینیڈا کے لیے یہ باعث فخر کا مقام ہوگا۔ مناسب ہوگا کہ میں شان الحقی صاحب کی رائے کا اظہار کر دوں، جس میں رک نہیں سکتا، جس سے آپ کے مکان کا تعین ہو سکتا ہے۔ کوٹ: جناب اطہر رضوی ٹورانٹو میں ایک قطب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا مسکن جو غالب کدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، شائقین ادب کی زیارت گاہ ہے، مگر اس کا اصلی رجحان اسکالرشپ کی طرف ہے۔ انہوں نے دنیا کے بیشتر ممالک کے دورے کیے ہیں۔ یہ سیر و سیاحت محض سیر تماشا کے لیے نہیں، مطالعہ اور مشاہدہ کی غائب سے کی گئی۔ نتیجے کے طور پر ایسی پرعز معمولات اور خرد افروز کتابیں ان کے قلم سے نکل چکی ہیں، جنہوں نے اردو کے علمی سرمایہ میں ایک گران قدر اضافہ کیا ہے۔ انکوٹ۔
اسی طرح ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے بڑے خوبصورت الفاظ میں تعریفی کلمات سے آپ کو نوازا ہے. طوالت کی بنا پر میں گوشہ گزار نہیں کر رہا. آپ کی کتاب بیان غالب کی پشت پر یہ موجود ہے. اکرام بریلوی سے آپ کی عقیدت اور تعلق کا ذکر میں ضرور کروں گا. آپ کی شخصیت کا ایک حسین پہلو ہے. اکرام صاحب ایک پرولیفک رائٹر ہیں. ان کی بزرگی، ہمت اور نثر سے آپ متاثر رہے. ان کے عزت و اکرام میں آپ نے کبھی کوتاہی نہیں کی. ان کی عزت و تکریم میں خصوصی تقریبات اکثر انہوں نے کثیر اسراف سے منعقد کرواتے رہے. اس کے لیے اکرام صاحب کی زندگی کے کسی پہلو کو لے لیتے، سالگرہ، 70 سالہ جشن، 60 سالہ جشن، 90 سالہ جشن، یا ان کی کتاب کی رونمائی کا بہانہ سوچ کر دوستوں کو مدعو کرتے. کئی ایک بار ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا. ابھی حال ہی میں ایک افغان ریسٹورانٹ میں آپ کی تقریم میں ایک جوہرانہ پیش کیا تھا. مہمان نوازی میں شاید ہی کوئی ادب نواز شخصیت ہو جس نے اطہر بھائی کی مہمان نوازی کا زیر بار نہ ہوا ہو. میرا ذاتی علم ہے کہ تقریبات میں آپ کو خاصی مالی قربانی خدہ پیشانی سے برداشت کیا کرتے تھے. ڈاکٹر داؤد رہبر کی وفات پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا سرخی میں نے بنائی تھی نفس مطمئنہ کا متمنی. تو جب میں نے ان کی وفات ہوئی تو مجھے فوراً یہ قرآن کی ایک آیت یاد آئی جس میں سورہ فجر میں ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹا، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. میں اطہر بھائی کو گزشتہ مجلس میں ایک ہفتے پہلے یہاں لائبریری میں لے کے آیا تھا. وقت سے پہلے بہت پہنچ گیا. کار میں انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی نئی کتاب کے پروجیکٹ کا ذکر کیا کہ وہ ایران کے تعلق سے لکھنا چاہتے ہیں. کچھ بنیادی مواد سورسز پر گفتگو ہوئی، لائبریری کے دروازے کھلے تو آپ نے ایران کے تعلق سے کتابوں کی تلاش کرنے لگے. میٹنگ کے شروع ہونے سے پہلے یہ کتاب لے آئے، مجھے دیکھنے کو دی، اور اس کے دوران میں ان کو گھر تک ڈرائیو کر کے لے گیا. ان کے چہرے پر ایک مکمل اطمینان میں کبھی نہیں بھول سکتا. یہ میری آخری ملاقات تھی. تدفین کے وقت